رکھیں. مسجد کے ادب احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں, اس کو ملحوظ رکھیں. اور حضور نے فرمایا کہ مسجد, اب جیسے میں نے قیامت جمعے کے دن جو جمعہ پڑھایا تھا وہ محفوظ نہیں ہوا, میں نے اس میں ایک چیز بتائی کہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں آوازیں اٹھیں گی, مسجد میں شور ہوگا, لیکن وہ محفوظ نہیں ہوا. اس میں نے کئی چیزیں بیان کی تھی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مسجدوں کی جو جگہیں ہیں یہ کیا ہو جائیں گی. سمجھ میں آئی ہے بات کچھ؟ اب آگے سنیے. اور ویسے بھی ایک چیز اور بھی ہے, عام طور پر دیکھیں کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. آدمی سو جاتا ہے نا تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ سویا مویا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس حال میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے خود یہ نظارہ کیا ہے, ایک مسجد میں, بڑی جامع مسجد تھی, وہاں گیا تو مجھے ایک صاحب نے یہ بات بتائی. وہاں ایک شخص سو رہا تھا, اس کے بارے میں سویا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا یار یہ تو غضب ہو گیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ سویا ہوا تھا, اوپر کوئی خاتون شاید آئی بچوں کو لینے کے لیے, چونکہ وہاں پر بچوں کی کلاس بھی لگتی تھی, تو اس سمے کلاس نہیں تھی, وہ سو رہا تھا. فرمایا وہ ایسی انٹرنیشنل حالت میں تھی کہ میں دیکھ کے شرما گیا. یعنی وہ آدمی جو سو رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کس حال میں. اچھا, پھر عام طور پر جب آدمی سوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں خراٹوں سے گجگجا رہا ہوں, اور یہ بے ادبی ہوتی ہے. عبادت گاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. اس لیے دیکھیں مسجد کے ادب ذرا آپ دیکھیں کہ جہاں ایک شخص نے تھوک دیا تو حضور نے, ورنہ صحابہ کو اگر حضور خالی اشارہ کر دیتے, وہ جو صحابہ حضور کے اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگا گزرے, وہ ایک تھوک صاحب نہیں کرتے, لیکن حضور نے اپنے ہاتھوں سے کیا, اور کرنے کے بعد حضور نے عطر لے کر اس جگہ پر لگایا, اور پھر جس شخص نے کیا اس کو حضور نے فرمایا آئندہ نہیں کھاتے. حضور ڈانٹتے نہیں تھے, یہ شان تھی. لیکن صحابہ حضور کے چہرے انور کو دیکھ کے بھانپ جاتے تھے کہ حضور خوش ہیں یا ناراض ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بڑے مقام ہوتے ہیں, آپ اور ہم نہیں جانتے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور کے لوگ ہیں. عام طور پر ثوری یہ سے کے ساتھ لکھا جاتا ہے, ثوری سے کے ساتھ بیل کو کہتے ہیں. بیل 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 سمجھتے ہیں آپ؟ دانت جیسے کہتے ہیں آپ, دانت نہیں, دانت 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 تو یہ ہوتا ہے. سے کے ساتھ یہ بیل کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ آگے سے استاد آئے, مولانا دلاوری رحمت اللہ نے یہاں لکھا, آگے سے استاد آ رہے تھے, مسجد میں تھے, یہ آئے تو جلدی سے مسجد میں دایاں پاؤں کے بجائے بایاں رکھ دیے. حالانکہ سنت کیا ہے کہ مسجد میں بایاں رکھ دیا. حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت نے استاد نے فرمایا سور ہو کیا, بیل ہو, پتہ نہیں ہے تمہیں مسجد کے احترام کا. تب سے آج تک ہر عالم ان کو امام ثوری ہی لکھتا ہے, حالانکہ وقت کے امام تھے, مجتہد تھے اپنے وقت کے. یہ الگ بات ہے نصیبہ اپنا اپنا کہ فقہ 4 کی چلی. فقہ کتنوں کی چلی؟ مجتہد تو اور بھی ہوئے, لیکن آج ان کی تقلید کرنے والے حضرات رہے نہیں. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ایک شخص نے ایک کتاب میں لکھا ہے, کہتا ہے جی ہم صحابہ کی تقلید کریں یا ائمہ کی کریں. اصل میں یہ جہالت ہے. دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کی تقلید اب انہی واسطوں سے ہی کر سکتے ہو, ان 4 واسطوں کو ہٹا کر صحابہ کی بات کو تقلید نہیں کی جا سکتی دوست. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا, یہاں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو حور کا حق مہر کیا ہے؟ تو مسجد کی صفائی کیا کرو گے.